نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق جمیلہ اور محاسن حمیدہ کا تعارف کرواتے ہوئے کسی نے پوچھا ہوگا، کسی کے ذہن میں بات آئی ہوگی کہ اے مولا، جس نبی آخر الزماں کا چرچا تو ہر نبی کے دور سے کرتا آ رہا ہے، اور جب کائنات وجود میں بھی نہ آئی تھی اس وقت سے جس محبوب کی تو باتیں اور تذکرہ کر رہا ہے، اتنا عرصہ بیت گیا، ذرا اپنی زبان اقدس سے ہمیں سنا تو دے کہ تیرے محبوب کے اخلاق کیسے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر کائنات کے سمندر کو سمو دیا اور فرما دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک میرے محبوب آپ خلق عظیم کے اعلی مرتبے پر فائز ہیں۔ یہاں دو لیولز کا ذکر ہو رہا ہے، ایک خلق عظیم کا ذکر ہو رہا ہے، مطلب یہ کہ محبوب ہر کمال کا منبع اور مصدر بھی آپ ہیں، ہر جمال کا منبع و مصدر بھی آپ ہیں، ہر حسن اور نگہت کا سرچشمہ بھی آپ ہیں، ہر خوبصورتی اور زیبائی کی ابتدا و انتہا بھی آپ ہیں۔ جہاں سے کمال کائنات کا ختم ہوتا ہے وہاں سے جمال مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی۔ اب یہاں پر جو بات غور طلب ہے، فرمایا یہ تو خلق عظیم ہے۔ محبوب آپ کا تعارف علیہ الصلوۃ والسلام یہاں ختم نہیں ہوا، میں تاکید کے ساتھ آپ کی امت کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، محبوب جہاں کمال ختم ہوتا ہے، جہاں حسن و جمال ختم ہوتا ہے، جہاں پر اخلاق ختم ہو جاتے ہیں، جہاں پر صفات ختم ہو جاتی ہیں، جہاں پر شمائل کی انتہا ہوتی ہے، جہاں پر خصائل کی انتہا ہوتی ہے، جہاں پر اعلیٰ عادات اور اطوار کی انتہا ہوتی ہے، جہاں پر کوئی اعلیٰ خصلتوں کا نمونہ قائم کر دیتا ہے، جہاں پر کائنات کے ہر خوبصورتی اور اچھائی اور کمال اور جمال کی انتہا ہوتی ہے، محبوب ہر انتہا کے بعد تیرے حسن کی ابتدا ہو رہی ہے۔ جہاں کائنات کا خلق عظیم اپنے منتہائے کمال اور جوبن پر پہنچتا ہے تو محبوب اس جوبن کے بعد بھی ایک معراج رکھی ہے۔ کوئی شخص اس جوبن کو دیکھ کر چڑھتے سورج کو، اس مہتاب کو، اس آفتاب کو جب سوا نیزے پر دیکھ لیتا ہے، کوئی سوچتا ہوگا
کہ اب تو سوا نیزے پر یہ سورج اپنے جوبن پر چمک رہا ہے اور اس کی کرنیں کائنات کو روشنی بکھیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کسی نے سوچا ہوگا کہ اس سورج کے بعد بھی کسی سورج کی گنجائش ہے؟ اس آفتاب کے حسن اور چمک دمک کے بعد بھی کسی کے چمکنے کی گنجائش ہے؟ فرمایا محبوب یہی بتانا چاہ رہا ہوں، کائنات کے آفتاب جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں آفتاب خلق مصطفیٰ کی ابتدا ہو رہی. محبوب پوری کائنات مل بھی جائے اور اپنے ذہن میں کسی کے اخلاق حسنہ کا نقشہ بھی قائم کر لے، کسی کی اعلیٰ خصلتوں کا تذکرہ کر لے، خوبیوں کا تذکرہ کر لے، کسی کے پیکر جمیل کا ذکر کر لے، کسی کی اعلیٰ عادات اور اطوار کا ذکر کر لے، محبوب وہ سارا ذکر ایک طرف، محبوب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ جو خلق عظیم جو تم پوری کائنات مل کر بناؤ گے میرے محبوب آپ اس سے بھی اوپر ہیں. فرمانا یہ چاہ رہا ہے کہ محبوب آپ کی جتنی خصلتیں ہیں، آپ کا جتنا کمال ہے، آپ کی جتنی خوبیاں ہیں، جتنی اچھائیاں ہیں، سارے اخلاق منتہائے کمال تک پہنچ بھی جائیں تو اس کے بعد آپ کے درجات کا ذکر شروع ہوتا. اب میں ایک اور انداز سے اس اعلیٰ کی ایک تفسیر عرض کرنے لگا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ چہرہ والضحیٰ جیسا کائنات میں نہ کسی کا چہرہ تھا نہ ہو سکتا، نہ زلف عنبری جیسی نہ زلف کسی کی ہو سکتی ہے نہ ہو سکی، نہ سراپائے اقدس مصطفیٰ جیسا کسی کا تھا نہ ہوا، نہ نگاہ مصطفیٰ جیسی کسی کی تھی نہ ہوئی، نہ ادائے مصطفیٰ جیسی کسی کی تھی نہ ہوئی، نہ قدم مصطفیٰ جیسے کسی کے قدم تھے، نہ دست اقدس مصطفیٰ جیسے کسی کے دست تھے، نہ عطائے مصطفیٰ جیسی کسی کی عطا تھی، نہ سخائے مصطفیٰ جیسی کسی کی سخا تھی، نہ جود مصطفیٰ جیسے کسی کا جود تھا، نہ وجود مصطفیٰ جیسے کسی کا وجود تھا، نہ عفو در گزر مصطفیٰ جیسے کسی کا عفو در گزر تھا، نہ سخاوت مصطفیٰ جیسی کسی کی سخاوت تھی، نہ عدالت مصطفیٰ جیسی کسی کی عدالت تھی، نہ پیکر مصطفیٰ جیسا کسی کا پیکر تھا، اور نہ حسن مصطفیٰ جیسا کسی کا حسن تھا. یہ کائنات اکٹھی ہو کر بھی کائنات اپنے حسن کے جوبن پر بھی پہنچ جاتی تو تب بھی حضور کے سامنے ماند پڑ جاتی. لعلا کا ایک اور مطلب اللہ کی توفیق سے عرض کرنے لگا ہوں. ہر خوبی کی انتہا خلق عظیم ہے، خلق کی انتہا اور منتہا کمال خلق عظیم ہے، تو لعلا کی ضرورت کیوں پڑی؟ جب حضور سے اوپر کوئی اور ہوتا تو پھر خدا کہتا لعلا. جب حضور سے اوپر کوئی تھا ہی نہیں، نہ حضور جیسا کوئی تھا، نہ حضور کی طرح کوئی ہو سکتا، نہ حضور کی مثل کوئی تھا، نہ حضور کا کوئی سائے جیسا کوئی سایہ ہی نہ تھا، تو مثل جیسے مثل کون ہوتا؟ اب فرمایا انک لعلی خلق عظیم. اب یہ سمجھ لیں لعلا کا مطلب یہ ہے کہ محبوب ہر کمال کے بعد بھی، ہر کمال کے بعد ایک سوچ آتی ہے پھر کیا ہوگا. فرمایا محبوب لعلا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر کمال عطا کر کے بھی پھر اعتدال میں رکھا.
محبوب ہر حسن عطا کر کے بھی اعتدال میں رکھا، جوبن پہ پہنچا کر بھی اعتدال میں رکھا، ہر نگہت اور زیبائی عطا کر کے بھی اعتدال میں رکھا۔ محبوب قامت وہ دی جو سب سے اوپر نظر آئے، مگر بڑی قامت دے کر بھی اعتدال میں رکھا۔ حسن وہ دیا کہ کائنات کا حسن جس کو دیکھ کر ماند پڑ جائے، حسن دے کر بھی اعتدال میں رکھا۔ سخاوت اتنی دی کہ حاتم طائی جیسے بھی آپ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہو جائیں، آپ کو سخاوت کا پیکر بنا کر بھی اعتدال میں رکھا۔ محبوب آپ کو زلف ایسی دی، چھا جائیں تو اندھیرا ہو جائے، چھٹ جائیں تو نور ہی نور ہو جائے۔ محبوب حسین ترین چہرہ دیکھ کر بھی اعتدال میں رکھا۔ محبوب سلطان کائنات بنایا، سید الموجودات بنایا، سید الخلائق بنایا۔ سورج بھی آپ کو تکتا تھا، چاند بھی آپ کی انگشت مبارک پہ حرکت کرتا تھا۔ سیدنا عباس فرماتے ہیں یہ اس وقت کا واقعہ ہے، یا رسول اللہ جب میں اسلام لانے پر مجبور ہو گیا کہ جب میں نے دیکھا کہ ایک رات آپ پنگوڑے میں موجود ہیں اور ادھر چاند کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، میں حیران ہوا۔ جب میں آپ کے قریب آیا اور آپ کو اپنے پنگوڑے میں دیکھا تو محبوب آپ کو پتا ہے آپ کیا کر رہے تھے؟ فرمایا اب چچا عباس بتائیں کیا کر رہا تھا؟ فرمایا چاند آپ سے باتیں کر رہا تھا، آپ چاند سے باتیں کر رہے تھے۔ پھر محبوب آپ انگشت مبارک کبھی دائیں طرف کرتے تھے، وہ چاند جھومتا جھومتا ادھر چلا جاتا تھا، کبھی بائیں کرتے تھے، وہ وجد کنا ہوتا ہوا بائیں چلا جاتا تھا۔ وہ چاند تو شاید کچھ کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ میں سمجھ نہیں رہا تھا اس کی زبان، تو شاید وہ یہ کہہ رہا ہوگا مولا آج سمجھ آئی مجھے پیدائش کی وجہ کیا ہے، مجھے کس لیے پیدا کیا گیا۔ آج جب تیرے مصطفیٰ نے اپنی انگشت مبارک ہلائی تو سمجھ آئی مصطفیٰ کا کھلونا بنانا تھا۔ دوسری روایت میں آتا ہے پھر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹک ٹکی باندھ کے چہرہ مصطفیٰ کو تکتے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا چچا جان خیریت ہے؟ آج کن نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ آج وہ زمانہ یاد آ گیا۔ وہ کیا زمانہ تھا یا رسول اللہ؟ آپ 40 دن کے تھے، محبوب 40 دن کے تھے، اپنے پنگوڑے مبارک میں تھے۔ میں آپ کے قریب ہوا، دیکھتا ہوں یا رسول اللہ آپ محو گفتگو ہیں چاند کے ساتھ اور چاند محو گفتگو ہے آپ کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا چچا عباس آپ کو پتا ہے وہ مجھے کیا کہہ رہا تھا اور میں اسے کیا کہہ رہا؟ میں یا رسول اللہ یہی تو سننا چاہتا ہوں، فرما دیں۔ فرمایا سیدہ حلیمہ سعدیہ نے مجھے جس کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا اس کپڑے نے مجھے دائیں طرف کاٹا، جب کاٹا تو 40 دن کا تھا، میں رونے لگا تو چاند مجھے کہتا ہے لا تب کی یا حبیب اللہ، اے اللہ کے حبیب روئیں مت۔ ہائے ہائے، چاند بھی حضور کے لیے فنا ہو گیا، کہتا ہے لا تب کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، حضور مت روئیں۔ حضور اگر آپ کے آنسو بہ گئے اور خدا کی عزت کی قسم اس زمین پر پڑ گئے تو تا قیامت یہ بنجر رہے گی اور خشک رہے گی۔ پھر فرماتے ہیں بائیں جانب سے اس کپڑے نے پھر مجھے کاٹا، میں اس کی ایک شرح کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر میں نے رونے والا منہ بنایا، رونے لگا، چاند کہتا ہے لا تب کی یا حبیب اللہ، اللہ کے حبیب ابھی نہ روئیے، خدا کی عزت کی قسم اگر آپ رو پڑے تو پھر قیامت تک اس زمین پر سبزہ بھی نہیں اگے گا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بات پہ تالی بجا کر تعجب میں چلے جاتے، یا رسول اللہ ایسے تھا؟ فرمایا میں آگے کی بات بھی بتاتا ہوں، اسی پہ متعجب ہو گئے۔ یا رسول اللہ آگے بتائیں۔ فرمایا کہ اس وقت جب میں اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تھا
اس وقت لوح پر جو قلم لکھ رہا تھا اس کی آواز بھی تیرا محبوب سن رہا تھا۔ اب اس مقام پر پہنچ کر بھی حضور اعتدال پہ قائم رہے۔ اب میں اپنے مقصد کی طرف آ رہا ہوں۔ اس مقام پر پہنچ کر محبوب سبحانی ہوں، سیاح لا مکاں ہوں، ادھر شرق بھی آپ کے قدموں میں، غرب بھی آپ کے قدموں میں، احد پہاڑ پر قدم رکھیں تو وہ جھوم جھوم جائے اور ٹھوکر مار کے کہیں اس بت یا احد تجھے پتا نہیں تیرے اوپر آج ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ کنکریوں سے گزر جائیں کلمہ پڑھیں، شجر سے گزر جائیں جھکتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ جائیں، کوئی یتیم آ جائے تو حضور سے بڑھ کر کوئی پرور نہ ملے، کوئی غریب آ جائے تو حضور سے بڑھ کر کوئی پیکر سخاوت نہ ملے۔ یہ سب کچھ ہے، مگر فرمایا محبوب یہ سب کچھ کے ہوتے ہوئے جو آپ ہیں، جس کے لیے میں نے قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ محبوب یہ جو لِنْتَ لَهُمْ ہے، محبوب اگر آپ سخت خو ہوتے اور تنگ نظر ہوتے اور درست زبان والے ہوتے اور سخت زبان والے ہوتے، یہ کب کے چھٹ چکے ہوتے۔ یہ جو ہجوم آپ کے ارد گرد آپ کا حلاق آپ کے بال مبارک کاٹتا ہے اور یہ طواف کی مانند ایک ایک بال جمع کرنے کے لیے جھوم رہے ہوتے ہیں، محبوب یہ جو آپ سے چھٹتے بھی نہیں، آپ کو چھوڑتے بھی نہیں، آپ کو تکتے بھی ہیں، نگاہیں اٹھاتے بھی نہیں، ادب سے ایسے بیٹھے ہیں کہ جیسے پرندے ان کے سروں پر بیٹھے ہوں۔ کوئی اگر مر جائے اور آپ کو بتائیں نہیں تو اس کی قبر میں جا کے دعا کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی یہودی بھی آپ کی بارگاہ میں آئے، آپ کے نالین اٹھا کے سنبھالتا ہو، جب اس کا وقت مرگ اور موت آئے آپ اس کی بخشش کے لیے اس کے سرانے جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس وقت تک اٹھتے نہیں جب تک اس کی بخشش ہو نہیں جاتی۔ محبوب کوئی کافر آپ کے دور دولت پر آ جائے، اس کا پیٹ خراب ہو اور آپ کا بستر مبارک خراب کر دے اور وہ تلوار چھوڑ کر چلا جائے اور راستے میں اسے یاد آئے کہ میں تو تلوار چھوڑ گیا حضور کے کاشانہ اقدس میں، جب وہ واپس لینے آئے اور دیکھے کہ حضور اپنے دست اقدس سے اس کا گند صاف کر رہے ہیں اور صحابہ کرام پانی بہاتے چلے جا رہے ہیں، وہ قربان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ محبوب یہی میں فرمانا چاہ رہا ہوں کہ سب کچھ کے باوجود بھی میرے مصطفیٰ اعتدال کا پیکر رہے۔ اس پیکر اعتدال کو میں نے لا سے تعبیر کر دیا۔ اب سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحابی پوچھتا ہے، یہ امام احمد بن حنبل مسند میں یہ لائے ہیں، المسند میں وہ حاضر ہو گیا، پوچھتا ہے یا ام المؤمنین یہ تو بتائیے کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ راوی بیان کرتے ہیں شاید اس کے ذہن میں ہوگا کہ کوئی 5 10 15 20 اخلاق گن دیں گی اور فرما دیں گی کہ حضور کے یہ اخلاق تھے، یہ اخلاق تھے، یہ اخلاق تھے، یہ اخلاق تھے، میں گن لوں گا، میں سمیٹ لوں گا، سنبھال لوں گا، اپنا لوں گا۔ اب ہوا کیا، جب وہ سوال کیا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، اب وہ جواب دیتی ہیں، فرماتی اما تقرأ القرآن، اے صحابی یہ تو بتا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں یا ام المؤمنین قرآن تو پڑھتا ہوں۔ فرمایا پھر پوچھتے کیوں ہو؟ قرآن پڑھتا ہوں تو پوچھتے کیوں ہو؟ یا ام المؤمنین پھر فرما دیں، عقدہ حل کر دیں۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، پورا قرآن ہی تو اخلاق مصطفیٰ ہے، آیات قرآنیہ ہی تو حضور کی صفات ہیں، حضور کے اخلاق ہیں، حضور کے خصائل ہیں، حضور کے شمائل ہیں، حضور کے اخلاق حسنہ اور حمیدہ۔ اس کے ذہن میں ہوگا کہ فرما دیں گی کہ سخاوت کے پیکر تھے، غنا کے پیکر تھے، شفقت کے پیکر تھے،
حضور رحمت کے پیکر تھے، مودت کے پیکر تھے، محبت کے پیکر تھے، طبیعت مبارک بڑی نرم تھی، تو کام پورا ہو جائے گا، میں چند ایک چیزیں لے آؤں گا، اپنا لوں گا۔ جب سنا کہ نہیں اخلاق مصطفیٰ، تو خود قرآن کی آیات بن گئی۔ کانا خلقہ القرآن، کہ سارا کا سارا قرآن ہی تو اخلاق مصطفیٰ ہے۔ کیا معرف قرآن کی کوئی حد ہے؟ کوئی تفسیر قرآن کی کوئی حد ہے؟ کوئی معانی قرآن کی کوئی حد ہے؟ کوئی مطالب قرآن کی کوئی حد ہے؟ کوئی فوائد آیات قرآنیہ کی کوئی حد ہے؟ معرفت قرآن کی کوئی حد ہے؟ کوئی مطالب اور معرف قرآن کی کوئی حد ہے؟ جب تک قرآن آیا ہے اس وقت سے لے کر 1450 سال گزر گئے، ہر مفسر آیا، اپنی نئی نگاہ سے جب آیت اٹھائی اس کی نئی جہت سے تفسیر کرتا چلا گیا۔ دوسرا تفسیر آیا، دوسرا مفسر آیا، اس نے کسی اور انداز سے اس آیت کی تفسیر کر دی، اس کے معانی میں بھی فرق آیا، کسی کی نگاہ کسی اور معانی پر پڑی تو اس نے وہ بیان کر دیے، کسی مفسر کی نگاہ کسی اور لطائف پر پڑی تو وہ بیان کر دیے، کسی مفسر کی کسی اور حقائق پر نگاہ پڑی تو وہ بیان کر دیے، کسی کی نگاہ مطالب پہ پڑی بیان کر دی، کسی کی نگاہ فوائد پہ پڑی بیان کر دی، کسی کی نگاہ علمی نکات پر پڑی بیان کر دی، کسی کی نگاہ عرفانی نکات پر پڑی تو بیان کر دی، کسی کی نگاہ فقہی نکات پر پڑی تو فقہی تفسیر کر دی، کسی کی نگاہ مضامین پر پڑی تو وہ تفسیر بیان کر دی، کسی کی نگاہ چھپے ہوئے موتیوں کی طرف چلی گئی تو قرآن کے موتی نکھار نکھار کر بیان کر دیے۔ یہ سلسلہ قرآن جب سے آیا ہے کوئی اس کی حد کو چھو نہ سکا، کوئی اس کو اپنے احاطہ بیان و خیال اور تفسیر میں بند نہ کر سکا، تو فرمایا اگر قرآن کی حد نہیں تو میرے مصطفیٰ کے حسن اور کمال اور جمال اور اخلاق کی کوئی حد ہو سکتی؟ اب یہاں پر میں آپ کو 2 واقعات عرض کرتا ہوں۔ یہاں سیدنا غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ تو حضور کی مثال اکبر بن گئے۔ جس نے حضور نہیں دیکھے تھے وہ غوث العظم ہی تو دیکھتا تھا، انہی کے عکس جو ہو گئے، انہی کے نائب جو ہو گئے۔ یہاں پر علامہ ابن الجوزی کا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں۔ امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں نقل کرتے ہیں، امام یافعی مرآت الجنان میں نقل کرتے ہیں کہ ایک روز حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مجلس واعظ میں تشریف فرما ہے۔ ایک قرآن مجید کی آیت پڑھی گئی، آپ نے اس کی تفسیر بیان کی۔ امام ابن الجوزی جو اس وقت کے مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، عالم بھی تھے، اجل عالم تھے، وہ بیان کرتے ہیں میرے ساتھ ایک شخص بیٹھا تھا، مجھ سے کہتا ہے ابن جوزی یہ تفسیر آتی ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں یہ مجھے پتا ہے۔ پھر آپ نے دوسری تفسیر بیان کی، پھر پوچھا تو اس بات میں جواب دیا ہاں، پھر تیسری بیان کی، پھر اس بات میں جواب دیا کہ ہاں، یہاں تک کہ 11 تفسیریں آپ بیان کر چکے تو علامہ ابن جوزی 11 تفسیر تک تو ہاں اور اس بات میں جواب دیتے رہے۔ پھر سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ایک ہی آیت کی 12ویں تفسیر بیان کی، تو وہ شخص پوچھتا ہے ابن الجوزی یہ آتی ہے؟ کہتے ہیں یہ ابن الجوزی کو نہیں آتی۔ اب 12 کے بعد آپ نے 40 تفسیریں اس ایک آیت کی بیان کر دی، جہتیں بیان کر دیں، اور ابن الجوزی کی کیفیت کا عالم یہ تھا کہ وہ حیرت میں گم ہو گئے، وجد کنا ہو گئے، کسی اور کیفیت میں گم ہو گئے۔
ابھی 40 تفسیروں پر ہی رہ نہ سکے، اتنے میں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الان نرجع من القال الی الحال، اب ہم قولی تفسیر سے حالی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، وہ سنو۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ مجمع میں سے کئی جنازے اٹھ گئے، وجہ طاری ہو گیا، کیفیات کا ایک عالم تھا۔ وہ کہتا ہے میں نے ابن الجوزی کو دیکھا تو وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے، اپنے کپڑے ریزہ ریزہ کر دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پھاڑ دیے، کسی اور کیفیت میں چلے گئے، اور کہنے پر مجبور ہو گئے یہ غوث العظم ہے تو ان کو بنانے والوں کا عالم کیا ہو۔ اب بتا یہ رہا ہوں، آیت ایک ہے، حضور غوث العظم کی بارگاہ میں پڑھی جائے تو 40 تفاسیر علمی ہو جاتی ہیں، اور پھر عرفانی اور روحانی تفاسیر کا ایک اور تانتا بن جاتا ہے۔ 1450 سال گزر گئے، کبھی امام قرطبی آئے تو کسی اور انداز سے تفسیر بیان کر دی، امام ابن کثیر آئے انداز اور تھا، بغوی آئے انداز اور تھا، تبری آئے انداز اور تھا، امام جلال الدین سیوطی آئے انداز اور تھا، امام غزالی آئے انداز اور تھا، روز بہان بقلی آئے انداز اور تھا، مولائے روم آئے انداز اور تھا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آئے انداز اور تھا۔ آج سارے انداز جمع ہو گئے تو شیخ الاسلام آئے تو 20 جلدوں پر عربی میں تفسیر آئے، آپ پڑھتے چلے جائیں، سارے انداز اسی میں جمع کر کے رکھ دیں۔ اب آگے حضور شیخ الاسلام کی جب تفسیر کا وقت آیا، آپ کو پتا ہے آپ میں سے ہر شخص انتظار میں تھا کہ اب شیخ الاسلام کی تفسیر ہے، کوئی عجائب اور ہوں گے، لطائف اور ہوں گے، معانی اور ہوں گے، فوائد اور ہوں گے، نگاہ اور ہوگی، جہت اور ہوگی، استدلال اور ہوگا، استنباط اور ہوگا، استخراج اور ہوگا، معانی و لطائف اور ہوں گے، شان اور ہوگی۔ جب تفسیر آئی تو سنیں، اسی تفسیر میں معانی الکلمات بھی جمع کر دیے، تفسیر جملی بھی جمع کر دی، رسالت الآیات بھی جمع کر دیا، الفوائد اللغویہ بھی جمع کر دیے، الفوائد التربویہ تربیت کے پرسپیکٹو بھی جمع کر دیے، پھر اعتقادی پہلو بھی اس میں جمع ہو گئے، فقہی پہلو بھی جمع ہو گئے، سائنسی پہلو بھی جمع ہو گئے، فکری پہلو بھی جمع ہو گئے، نظریاتی پہلو بھی جمع ہو گئے، انقلابی پہلو بھی جمع ہو گئے، اس دنیا کی ضروریات کو بھی جمع کر دیا، اس دنیا کی ضروریات کو بھی جوڑ دیا، پہلوں کو متقدمین کو متاخرین کے ساتھ جوڑ کر بتا دیا کہ یہ قرآن کی بات ہے، میرے بعد بھی 1400 سال بعد کوئی شیخ الاسلام آئے گا وہ بھی یہی کرے گا۔ اب آگے سنیے کہ ہوا کیا۔ ام المؤمنین فرمانا کیا چاہ رہی تھی؟ فرمانا چاہ رہی تھی جب قرآن کو تو سمجھ نہیں سکتا، اس کی کوئی حد نہیں، اور اس کے معانی کی کوئی حد نہیں، اس کے لطائف کی کوئی حد نہیں، تو میرے مصطفیٰ کے حسن اور اخلاق کی کوئی حد ہو سکتی؟ در حقیقت اللہ رب العزت نے اپنی صفات الہیہ کا رنگ مصطفیٰ کو چڑھا دیا، اپنے انوار الہیہ کا رنگ مصطفیٰ کو چڑھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی عطائے الہیہ کا رنگ چڑھا دیا۔ اب ذرا اس کی ایک جہت کو میں تھوڑا سا مختصر انداز سے لینا چاہتا ہوں۔ ہوا کیا، الحمد سے بات شروع ہوئی والناس تک ختم ہوئی۔ اب ایک ایک آیت ذہن میں رکھ لیں، صاحب کلام کی صفت ہوتا ہے، کلام صاحب کلام کی صفت ہوتا ہے، اور صفت ہی صاحب کلام کے اخلاق ہوتے۔ اب اللہ رب العزت نے ایک ایک آیت وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اب اس کی حکمت سمجھ لیں، اگر وہ چاہتا تو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا قلب اتھر
اس قابل نہ تھا کہ سارا کا سارا قرآن ایک ہی وقت میں اس میں سمو جائے اور سمایا جائے؟ کیوں نہ تھا؟ اس قلب اتھر جیسا تو کائنات میں کوئی قلب نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اب وجہ کیا تھی؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، بالترتیل قرآن کیوں نازل ہو رہا ہے؟ فرمایا محبوب وجہ یہ تھی ہم نے ایک آیت میں اپنی ایک صفت رکھ دی تھی۔ ہماری ایک آیت اترتی تھی، تیری صفت مٹاتی تھی، اپنی صفت چڑھاتی تھی۔ محبوب ہم اپنی ایک ایک آیت میں اپنے بارگاہ کی صفات کا ایک ایک اور کمال کا ایک ایک رنگ ڈال کے بھیجتے تھے، وہ رنگ اترتا تھا، تیرے رنگ مٹتے تھے، میرا رنگ چڑھتا تھا۔ الحمد سے رنگ چڑھنے شروع ہو گئے اور والناس تک رنگ چڑھتے چلے گئے۔ جب قرآن ختم ہوا، دیکھنے والے سمجھتے تھے یہ مصطفیٰ ہیں، سمجھنے والے سمجھتے تھے مصطفیٰ کچھ اور ہو گئے۔ اب آگے چلیے، میں اس کی مثالیں دینے لگا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین جب اللہ نے فرما دیا تو اس میں بھی تو کوئی رنگ تھا، تو اللہ رب العزت نے حمدیت کا رنگ مصطفیٰ کو چڑھا دیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا فرمایا تو حضور پر بشارت کا رنگ چڑھا دیا۔ جب فاعف عنہم واستغفر لہم کہہ دیا تو پھر عفو در گزر کا حضور پہ رنگ چڑھا دیا۔ پھر جب قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہا تو نورانیت کا رنگ مصطفیٰ پہ چڑھا دیا۔ کوئی بشر بشر کرتا پھرے، خدا نے کچھ اور کر دیا۔ پھر جب وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہا تو شورائیت کا رنگ چڑھا دیا۔ جب الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ کہا تو انفاق فی سبیل اللہ کا رنگ حضور پر چڑھا دیا۔ پھر عاجزی و انکساری کی بات آئی، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا کہا، عاجزی و انکساری و تواضع کا رنگ مصطفیٰ پر چڑھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب صبر کی باری آئی تو فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل کہہ کر پھر الوہی صبر کا رنگ حضور پر چڑھا دیا۔ پھر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہہ دیا تو رحمت دو جہاں کا رنگ چڑھا دیا۔ پھر ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کہہ دیا تو پھر دعوت اور حکمت اور موعظت کا رنگ حضور پر چڑھا دیا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ کہہ دیا تو پھر ایفائے عہد کا رنگ حضور پر چڑھا دیا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ رنگ اس کے تھے، چڑھا ادھر دیے گئے۔ تو ذات خدا سے نہ جدا ہے نہ خدا ہے، اللہ ہی کو معلوم کیا جانی یہ کیا ہے۔ اب یہاں پر سیدہ ام المؤمنین نے ایک ادب صمدیت کو رکھا۔ اصل آخری بات کہہ کر واقعات میں آ رہا ہوں، آپ فرمانا کیا چاہ رہی تھی؟ حضرت شہاب الدین سہروردی اپنی کتاب عوارف المعارف میں یہ بات کہہ گئے۔ وہ فرماتے ہیں اصل میں سیدہ ام المومنین کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ خدا نے اپنے اخلاق کا رنگ مصطفیٰ کو چڑھا دیا۔ اب ادب بارگاہ الوہیت تھی، ڈائریکٹ خدا کی بات نہیں کی، خدا کے کلام کی بات کی۔ اب سمجھنے والے سمجھ گئے جس کا کلام ہوگا صفت بھی تو اسی کی ہوگی۔ اب سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ التمیمی سے پوچھتے ہیں، ماموں جان آپ نے تو میرے محبوب کو اس دور سے دیکھا ہے، ذرا حضور کے اخلاق حمیدہ اور محاسن جمیلہ کے بارے میں خبر تو دیں کہ کیسے تھے۔ اب اسے امام ترمذی الشمائل المحمدیہ میں بھی نقل کرتے ہیں، امام طبرانی بھی کرتے ہیں، ابن حبان بھی کرتے ہیں، بیہقی بھی کرتے ہیں، اور دیگر علماء محققین محدثین اپنی اپنی کتب میں لے کر آئے ہیں۔ اب وہ فرماتے ہیں، اے میرے بھانجے میں تمہیں حضور کا ایک خاکہ پیش کرتا ہوں کہ اخلاق مصطفیٰ کیسے تھے۔ اب میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ میں اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے میں اس کا ایک خاکہ پیش کرنے لگا ہوں، آپ اسے جاگزین کرتے چلے جائیں،
خدا کی عزت کی قسم، حضور کے خلق حسن میں سے ایک خلق مل گیا، ہماری کائنات بدل جائے۔ اور اگر جس دن ہم میں وہ تبدیلی آ گئی اور ایک اچھا خلق ہمیں نصیب ہو گیا، سمجھ لیں ہمیں کچھ مل گیا۔ اب سنیں، وہ فرماتے ہیں سہل الخلق، ہمیشہ خوش خلق تھے۔ فرما رہے ہیں لین الجانب، اور نرم خو تھے، بڑی نرمی والے تھے، سختی والے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی نہیں تھے۔ فرمایا لیس بفظ ولا غلیظ، نہ آپ تند خو تھے نہ سخت دل والے تھے، آپ تو پیکر لطیف تھے، پیکر لطافت اور عطا تھے، آپ تو پیکر لطف و کرم تھے۔ پھر فرماتے ہیں ولا سخاب ولا فحاش، نہ درشت انداز والے تھے نہ بلند آواز سے کلام فرمانے والے تھے، آپ تو بڑی ملائم، بڑی لطائف والے تھے، بڑی لطیف آواز سے بیان فرمانے والے تھے۔ پھر فرماتے ہیں ولا عیاب ولا مشاح، نہ عیب جو تھے نہ بخیل تھے، جہاں بھی ہوتے تھے جو آ جاتا تھا، جو مانگ لیتا تھا، سب کچھ عطا کر دیتے۔ یتغافل عما لا یشتہی، جس شے کو پسند نہیں فرماتے تھے، بڑے خوبصورت انداز سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صرف نظر سے کام لیتے تھے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم دو چار گالیاں نہ دے تو دل ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ جو چیز پسند نہیں آتی تھی، بڑے خوبصورت انداز سے صرف نظر سے کام لے کر چہرہ اقدس ادھر پھیر دیتے تھے۔ یہ اخلاق مصطفیٰ ہے۔ ولا یؤس منہ راجیہ، اور آپ کی بارگاہ میں کوئی عطا کی غرض سے آتا تو خالی جھولی نہ جاتا۔ اب یہاں سیدنا عمر بن الخطاب فرماتے ہیں، امام ترمذی کی روایت ہے، وہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأل ان يؤتيه فقال النبي ما عندي شيء ولكن ابتع علي فاذا جاءني شيء قضيته۔ سائل حضور کی بارگاہ میں آ گیا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت حضور کے پاس جو کچھ تھا وہ تقسیم کر چکے تھے۔ جب تقسیم مال غنیمت کی ختم ہو گئی تو وہ صحابی، وہ سائل حاضر ہوا، یا رسول اللہ کچھ عطا کر دیں۔ فرمایا اس وقت تو کچھ نہیں، مگر تجھے خالی جھولی نہیں بھیجوں گا، تو جا بازار سے جو خریدنا ہے میرے نام پہ خرید لے، میرا نام لے کر خرید لے، جب میرے پاس انشاءاللہ مال غنیمت میں سے حصہ آئے گا تو میں انشاءاللہ اسے ادا کر دوں۔ پھر فرمایا ولا یخیب فیہ، نہ ہی آپ کی بارگاہ سے کوئی نا امید جاتا تھا۔ پھر فرمایا ولا یتکلم الا فیما رجا ثوابہ، آپ صرف وہی گفتگو فرماتے جس میں خیر ہوتی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، آپ بتائیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف وہی گفتگو کرتے ہیں جس میں عیب ہوتا ہے، ہم صرف وہی گفتگو کرتے ہیں جس میں غیبت ہوتی، ہم صرف وہی گفتگو کرتے ہیں جس میں کسی کی تنقیص ہوتی ہے۔ اور اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ وہی گفتگو زبان اقدس مصطفیٰ سے ہوتی تھی جس میں خیر ہی خیر تھی۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یہ ہجوم کیوں ہے زیادہ میخانے میں، فقط اتنا سبب کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ یہ صحابہ حضور کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ حضور غزوہ بدر پہ لے جائیں تو جانے دیتے ہیں، احد پہ لے جائیں تو حاضر ہو جاتے ہیں، ہر غزوہ پہ حضور کے ساتھ ہیں، حدیبیہ لے جائیں تو چلے جاتے ہیں، واپس لے آئیں تو آ جاتے ہیں، سوال نہیں کرتے۔ بات کیا؟ فرمایا اخلاق مصطفیٰ نے انہیں خرید لیا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ انمول ہو گئے تھے۔ پھر آگے فرمایا اگلی بات ولا یتنازعون عنده الحدیث، آپ کی مجلس میں اخلاق ہی تو تھے کہ صحابہ کرام آپ کی مجلس میں بیٹھ کر جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ ومن تکلم عنده انصتوا له حتى يفرغ، کہ جب آپ کی مجلس میں کوئی ایک بات کرتا تھا سب خاموش ہو جاتے تھے، اور جب تک وہ اپنی بات سے فارغ نہیں ہوتا تھا
کوئی دوسرا اپنی گفتگو نہیں شروع کرتا تھا۔ مجھے یہ بتائیں آپ تنظیموں میں اجلاس کیسے کرتے؟ ہماری مجلس اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک کوئی دنگا فساد نہ ہو جائے، اور ابھی کوئی ایک بات شروع نہیں کرتا 5 بندے پہلے شروع ہو جاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کیا سکھایا؟ فرمایا حضور بھی خاموش ہو کر اسے سنتے تھے۔ صحابہ کرام کو بھی یہ سکھایا جب تم میں سے کوئی بولے تو سنو، یہ ادب ہے، یہ خلق ہے۔ فرمایا وَلَا يَقْطَعُ عَلَىٰ أَحَدٍ حَدِيثَهُ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی گفتگو ٹوکتے نہیں تھے، کاٹتے نہیں تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں حضرت ہوں، تم کیا ہو، میرے سامنے بولتے ہو۔ نہیں، حضور سے پوچھیں، وہاں تو ہر کوئی اپنی باری پر بولتا تھا، جو عرض کرنا چاہتا تھا وہ کرتا تھا، اور حضور سب کی سنتے تھے۔ پھر فرمایا حتی یجوز فیقطعہ بنہی او قیام، اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی کوئی بات پسند نہیں آتی تھی، آپ بڑے پیار سے آپ وہاں سے یا تشریف لے جاتے تھے یا بڑے پیار سے وہاں سے انصراف فرماتے تھے، تاکہ اس کا دل بھی بوجھل نہ ہو اور اس کو سمجھ آ جائے کہ کوئی شاید بات میں ایسی کر گیا کہ حضور کو پسند نہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، مسجد نبوی میں ہے، وہاں ایک شخص آ کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ برا بھلا کہتا جا رہا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب نہیں دیتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نگاہ مبارک نیچے کر کے مسکرا رہے ہیں، تبسم فرما رہے ہیں، اور وہ پھر کوئی اٹیک کرتا ہے، کرٹیسزم کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، بات کرتا ہے، سیدنا صدیق اکبر اپنا دفاع نہیں فرماتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرما رہے ہیں۔ جب تھوڑی دیر گزر گئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں اس کا جواب تو دے دوں۔ جیسے ہی آپ نے جواب عطا فرمایا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑ پکڑ لیا، یا رسول اللہ کوئی گستاخی ہو گئی، ابن ابی قحافہ سے کوئی گستاخی ہو گئی۔ حضور قیام فرما دیا، فرمایا ابو بکر تجھے پتا ہے جب تک تو خاموش تھا خدا نے اپنا فرشتہ تیرے جواب کے لیے نیچے بھیجا ہوا تھا، تو خاموش تھا وہ فرشتہ تیرا جواب دے رہا تھا۔ میں تو اس خدا کی شان، اس کی عطا، اور میرے ابو بکر پہ خدا کی نگاہ کیسی پڑی، میں تو اس پہ خوش ہو رہا۔ جب جیسے تو بول پڑا تو خدا نے فرشتہ بھی بلوا لیا، پھر میں نے کیا بیٹھنا تھا، میں بھی چلا گیا۔ پھر لیس بالجافی ولا مہین، آپ نہ سخت دل والے تھے نہ بڑے ظالم طبیعت والے تھے۔ فرماتے ہیں یضحک مما یضحکون منہ، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے تو جن باتوں پر صحابہ کرام مسکراتے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل جوئی کی خاطر مسکرا پڑتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَيَتَعَجَّبُ مِمَّا يَتَعَجَّبُونَ مِنْهُ، اور جس بات سے وہ تعجب میں چلے جاتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل جوئی میں خود بھی تعجب فرماتے تھے۔ یہ حسن ہے، یہ نہیں کہ ہم بڑے عالم ہو گئے، بڑے اسکالر ہو گئے، ڈاکٹر ہو گئے، پروفیسر ہو گئے، اگر کوئی نادان آ کر ہمیں کوئی بات کہہ دے ہم اس کو جھڑک دیں گے تمہیں پتہ نہیں۔ اخلاق مصطفیٰ یہ ہے جانتے ہوئے بھی اگر تعجب میں ہوں تو تعجب فرماتے تھے، اگر مسکرا رہے ہوں تو مسکراتے تھے۔ پھر آگے چلیں، وَإِذَا رَأَيْتُمْ طَالِبَ حَاجَةٍ يَطْلُبُهَا فَأَرْفِدُوهُ، پھر فرماتے تھے اگر کوئی طالب حاجت، کوئی حاجت روائی کے لیے تمہارے پاس کوئی آ جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرماتے تھے اس کو اپنی بارگاہ سے حاجت روائی کے بغیر نہ جانے دیا کر۔ فَمَا كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ فِي مِشْيَتِهِ، اور اپنی چال میں سب سے حسین تھے۔ كَانَ نَظْرُهُ إِلَى الْأَرْضِ أَطْوَلَ مِن نَظْرِهِ إِلَى السَّمَاءِ،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ مبارک زیادہ تر زمین کی طرف جھکا کے رکھتے تھے، آسمان کی طرف کم دیکھتے تھے، زمین کی طرف زیادہ دیکھتے تھے۔ یہ عاجزی و انکساری مصطفیٰ۔ پھر فرمایا کان اذا التفت التفت جمیعا، یہ سنیں جب آپ کسی کی طرف رخ فرماتے تھے اخلاق مصطفیٰ تو کاملاً اس کی طرف متوجہ ہو کے رخ فرماتے تھے۔ اور ہم کیسے سلام کرتے ہیں؟ جسم ادھر ہوتا ہے اور ہاتھ ادھر ہوتا ہے، بندہ ادھر ہوتا ہے، ہم ادھر ہوتے ہیں، ایک ہاتھ ادھر ہوتا ہے اور ہمارا جسم ادھر ہوتا ہے اور سلام کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ اخلاق نہیں۔ حضور کے اخلاق کیا تھے؟ کوئی سلام کرتا تھا، کوئی ہاتھ ملاتا تھا، اس وقت تک اپنا دست اقدس چھڑواتے نہیں تھے جب تک وہ اپنی مرضی سے خود نہ چھڑوا لے۔ یہ اخلاق مصطفیٰ تھا۔ آگے فرمایا اذا غضب اعرض واشا، جب آپ کو کسی بات پر ناراضگی ہوتی تو صحابہ کرام آپ کے چہرہ اقدس سے پہچان لیتے کہ حضور غضب میں ہیں۔ فرمایا واذا فرح غض طرفہ، اور جب آپ خوش ہو جاتے تو اپنی نگاہ اقدس کو جھکا لیتے۔ یہ عاجزی مصطفیٰ ہے، یہ انکساری مصطفیٰ ہے، یہ تواضع مصطفیٰ ہے۔ فرمایا جل ضاحکہ التبسم، اور جب بھی آپ مسکراتے تو صرف تبسم فرماتے، کہہ کہا نہ لگاتے تھے۔ ہماری تو گفتگو کہہ کہوں کے بغیر مجلسیں جمتی ہی نہیں۔ پھر فرمایا لا یغفلوا مخافۃ ان یغفلوا ویمیلوا، کہ کبھی بھی لوگوں کی تربیت اور اصلاح فرمانے میں غفلت نہیں فرماتے تھے، اور یہ نہیں سوچتے تھے کہ اگر میں نے اصلاح کر دی تو وہ ناراض ہو کے چلا جائے گا، نہیں، یہ حق تھا۔ پھر فرمایا لکل حال عندہ عتاد، ہر مشکل کا حل در مصطفیٰ پہ ہوتا۔ مینجمنٹ کی انتہا یہ تھی کہ جو بھی مسئلہ پیش آتا ہر مینجمنٹ کا حل حضور کی بارگاہ میں آتا تھا۔ فرمایا افضلہم عندہ اعمہم نصیحہ، آپ کے نزدیک لوگوں سے افضل ترین وہ شخص تھا جو سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہو۔ پھر فرمایا وَكَانَ أَكْرَمَ النَّاسِ، سب سے زیادہ کریم اور پیکر عطا بھی حضور تھے۔ كَانَ أَحْلَمَ النَّاسِ، سب سے زیادہ حلیم الطبع بھی حضور تھے۔ كَانَ أَصْبَرَ النَّاسِ، سب سے زیادہ صبر کرنے والے بھی حضور تھے۔ كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ، سب سے زیادہ حسن والے بھی حضور تھے۔ كَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ، سب سے زیادہ سخی بھی حضور تھے۔ كَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ، سب سے زیادہ پیکر شجاعت اور بہادری بھی حضور تھے۔ کانا یوسی بِأَهْلِ الْعِلْمِ، اہل علم والوں کے لیے ہمیشہ نصیحت فرماتے تھے۔ وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ خَوْفًا عَلَىٰ أُمَّتِهِ، امت کی سب سے زیادہ پرواہ کرنے والے بھی حضور تھے۔ کانا يُحِبُّ التَّوَاضُعَ، ہر شے سے بڑھ کر آپ کو جس سے محبت تھی اس کا نام ہے تواضع، عاجزی سے محبت کرتے تھے۔ کانا یذم الفخر، فخر اور تفاخر کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ والعجب، اپنی ذات کی بڑائی کو کبھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ کانا یحذر من عاقبۃ البغی، اور ہر شخص کو اس کی عاقبت کے بارے میں ڈراتے اور خبردار کرتے تھے۔ پھر فرمایا کانا یعود المرضى، جب محلے میں معاشرے میں کوئی مریض ہوتا تو خود تیمارداری کو تشریف لے جایا کرتے تھے۔ کانا یذهب الی المریض ماشیا، جب کوئی مریض محلے میں ہوتا تو پیدل چل کے اس کی تیمارداری کو جایا کرتے تھے۔ کانا یجیب دعوت العبد، اور کوئی غریب غلام اگر آپ کو دعوت دیتا تو دعوت قبول کر لیتے۔ اب کانا ارحم الناس بالصغار، بچوں کے ساتھ بہت رحم دل تھے، بڑی شفقت فرماتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَكَانَ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الشَّرِيفَةِ عَلَى خَدِّ الصَّبِيِّ، اور جب تشریف لے جاتے اور راستے میں چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے نظر آتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دست اقدس سے ان کی گالوں پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں ایک روز حضور گزر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، میری گال پر ہاتھ جو پھیرا آج تک مسک کی خوشبو وہاں سے گئی نہیں۔ وہ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ ان کے بالوں کی ایک لٹ تھی، یہاں سے بڑھتی چلی گئی، اتنے بال بڑھ گئے کہ جب سجدہ کرتے تھے زمین کو چھوتے تھے۔ کسی نے پوچھا اے صحابی رسول کیا بات ہے، اسے کٹواتے کیوں نہیں؟
کہتے ہیں بات یہ ہے کہ ایک روز حضور گزر رہے تھے، آپ نے کرم فرمایا، دست اقدس میرے بالوں کے اس حصے پر پھیر دیا، اس کے بعد میں نے قسم کھا لی کہ زندگی بھر اسے کٹواؤں گا نہیں۔ پھر فرمایا کانا یسلم علی الصبیان، بچوں کو سلام میں پہل فرماتے تھے۔ ہم اپنے اخلاق دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں بچے سلام کریں، اخلاق مصطفیٰ دیکھیں، جب تشریف لے جاتے بچوں کو دیکھ کر پہلے فرماتے السلام علیکم۔ یہ اخلاق مصطفیٰ ہے۔ وَكَانَ يُلْقِي السَّلَامَ عَلَى النِّسَاءِ، اور جب عورتوں کی مجلس میں تشریف لے جاتے تو عورتوں کو پہلے خود سلام کرتے۔ کانا یعاون اہلہ فی البیت، یہ سب سے بڑی بات سنیے کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے زیادہ تعاون کرنے والی شخصیت حضور کی۔ یہ جو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے کہ عورتوں کے گھر کے کام ان کے ہیں، مردوں کے کام باہر کے ہیں، بھئی حضور علیہ السلام سے بڑھ کر بھی شریعت اور سیرت اور نظام اور معاملات کو کوئی اور سمجھا سکتا؟ سب سے زیادہ اپنی اہل خانہ کو معاونت کرنے والے حضور خود۔ ہم اس کو حد تک سمجھتے ہیں، کوئی برتن اٹھا لے ہم سمجھتے ہیں ہماری عزت گر جائے گی، نہیں، آپ بہت کچھ فرماتے تھے، اس لیے کہ آپ کا فرمانا ہی تو امت کے لیے سنت بننا تھا۔ پھر فرمایا کان یحث علی بر الوالدین، والدین کے ادب اور احترام پر ترغیب دیا کرتے تھے۔ کان یحض علی کفالت الیتیم، یتیم کی کفالت کی طرف ترغیب دلایا کرتے تھے۔ کان یدعو الی اماطۃ الاذی عن الطریق، تو راستوں سے مشکلات ہٹانے کے لیے ہمیشہ ترغیب دلایا کرتے تھے۔ کان ینہا عن احتکار الطعام، اور کھانے پینے کی ذخیرہ اندوزی کو منع فرماتے۔ سیدنا انس بن مالک روایت کرتے ہیں، سیدنا امام بخاری نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل رہا تھا اور دیکھتا ہوں وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر ایک نجرانی خوبصورت چادر زیب تن تھی، جو آپ کے جسم مبارک پر بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ آپ بازار سے گزر رہے تھے، عرض کرتے ہیں سامنے سے ایک بدو آ گیا، اسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام تھا، اس نے پیچھے سے زور سے چادر کھینچی اور کہا یا رسول اللہ، اللہ کے مال میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دے دے۔ اب وہ بیان کرتے ہیں جب کھینچی تو میرے محبوب کا جسم مبارک اتنا ملائم تھا کہ اس کھینچنے سے نشان میرے مصطفیٰ کی گردن پر پڑ گئے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے پیچھے مڑ کر پھر مسکراتے ہوئے چہرے سے کہا کوئی بات نہیں، یہ چادر ہی تجھے دیتے ہیں، لے جا۔ سیدنا زید بن ثابت بیان کرتے ہیں جب بھی حضور کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوتے، حضور کی شفقت اور محبت کا عالم دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ کننا اذا جلسنا الی، جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، وَإِنْ أَخَذْنَا بِحَدِيثٍ فِيهِ ذِكْرِ الْآخِرَةِ أَخَذَ مَعَنَا، اگر ہم آخرت کی بات کرتے تو حضور ہمارے ساتھ آخرت کی بات شروع کر دیتے، جب ہم دنیا کی بات کرتے تو حضور ہمارے ساتھ دنیا کی بات شروع کر دیتے، جب ہم کھانے پینے کی بات کرتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کھانے پینے کی بات شروع کر دیتے۔ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ جیسا لطیف اور پیکر عطا تو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں بڑی خوبصورت حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جب بھی حکم فرماتے میں اسی وقت حضور کے حکم کی تعمیل میں لگ جایا کرتا۔ ایک روز میں ذرا موڈ میں آ گیا، میں نے کیا چلے اب حضور فرمائیں گے تو میں پھر جلدی نہیں جاؤں گا، مگر میں نے ویسے ہی کہہ دیا۔ اتنے میں حضور نے فرمایا اے انس جاؤ یہ کام کراؤ۔ میں اسی وقت روانہ ہو گیا۔ کہتے ہیں راستے میں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، فرماتے ہیں میں بھی تو چھوٹا تھا، میں بھی بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ فرماتے ہیں اچانک دیکھتا ہوں کہ بڑے نرم نرم ہاتھوں نے میری گردن سے پکڑ لیا، جب مڑ کے دیکھا تو حضور مسکراتے ہوئے چہرے سے فرماتے ہیں یا انیس
انس کی تصغیر ہے، اے انیس جس کام کے لیے تجھے بھیجا تھا کر آئے۔ میں نے کہا حضور ابھی جاتا ہوں، کہتا کہتا میں چلا گیا۔ لطافت مصطفیٰ دیکھیں، جلال میں نہیں آئے، غضبناک نہیں ہوئے، یہ نہیں فرمایا ہے انس تیری مجال کے حکم دیا تو نے ابھی تک نہیں کیا۔ مسکراتے ہوئے چہرے سے بڑے نرم نرم ہاتھوں سے پکڑ کے کہتے ہیں اے انیس تجھے کام کے لیے بھیجا تھا گیا نہیں؟ یا رسول اللہ ابھی جاتا ہوں۔ آپ مسکرانے لگ گئے۔ اخلاق مصطفیٰ کا عالم دیکھیے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس مبارک میں بیٹھے ہیں، ان امرأۃ کان فی عقلہا شیء، ایک روز ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دیوانی خاتون، کان فی عقلہا شیء، اس کا دماغی توازن درست نہیں تھا۔ وہ خاتون حضور کی بارگاہ میں آ گئی اور کہتی ہے یا رسول اللہ آپ سے مجھے کوئی کام ہے، ان لی الیک حاجہ، آپ سے مجھے کوئی کام ہے۔ فرمایا یا ام فلان انظری ای سکک کی شئتی، جس بھی گلی میں جو تو مجھے چاہتی ہے میں تیرے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ صحابی بیان کرتے ہیں وہ کہنے لگی حضور ابھی آئیں۔ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ننگے پاؤں حضور اس خاتون کے ساتھ چل پڑے، گلیوں میں گھماتی رہی، ادھر لے جاتی رہی، شہنشاہ کائنات اس کے ساتھ چلتے رہے۔ پھر ایک گلی کے تھڑے پر جا کر رک گئی اور اتنی سی بات کی، حضور نے اس کی حاجت روائی کر دی۔ اتنا بھی نہیں کہا اے بڑھیا تو وہیں مجھے کہہ دیتی تیری بات پوری ہو جاتی۔ یہ اخلاق مصطفیٰ ہے۔ پھر آگے راوی بیان کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ربما نزل عند المنبر، فرماتے ہیں لگتا ہے کہ جمعے کا دن تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر مبارک پر خطاب فرمایا، اور خطاب فرما کر جب نیچے اترے تو اقامت کہہ دی گئی، اقامت کہہ دی گئی۔ فرماتے ہیں ابھی اقامت کے بعد حکم تو یہ ہے فوری طور پر جماعت شروع ہو جاتی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں اتنے میں دیکھا فیعرض لہ الرجل، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاجت روائی کے لیے آ گیا، حضور کے سامنے آ گیا اور اپنی بات کرنے لگ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر تک اسے اس کی بات سمجھاتے رہے، اس کی حاجت روائی کرتے رہے، صحابہ کرام اسے تکتے رہے۔ پھر جب وہ خوش ہو گیا، اس کی حاجت روائی کر دی، وہ چلا گیا، پھر مصلی پہ آئے اور جماعت کرو۔ حضرت ابی طفیل فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جعرانہ ایک قبیلہ تھا، فرمایا اس قبیلے والوں کو گوشت تقسیم فرما رہے تھے، اور امام ابو داؤد سنن میں یہ حدیث لائے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ أَحْمِلُ عَظْمَ الْجَزُورِ، فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، میں اونٹ کی ہڈیاں جمع کر کے اپنے لیے گزارا کرتا تھا۔ اچانک دیکھتا ہوں اذ اقبلت امرأ، ایک خاتون آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، حتی دنت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں ایک خاتون آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، فبسط لها رداءہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں کہ اپنی چادر مبارک اتار کر، اپنی کملی مبارک اتار کر اس کے لیے بچھا دی۔ فجلست علیہ، اور وہ خاتون بڑے افتخار سے بڑے پیار سے اس پر بیٹھ گئی اور حضور نے بٹھا دیا۔ میں نے دیکھا کہ یہ کون سی ایسی خاتون ہے کہ ہر شے چھوڑ کر اپنی کملی مبارک جس کے بیٹھنے کے لیے بچھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ من ہیا؟ فرماتے ہیں ہذہ امہ التی ارضعتہ، یہ وہ میری رضائی والدہ سیدہ حلیمہ سعدیہ ہے جس نے مجھے اپنا دودھ پلایا ہے، یہ دودھ کا حق ہے جو ادا کر رہا۔ پھر آگے سنیے، جالسن یومن، ایک روز تشریف فرما تھے، یہ حضور کا کرم ہے، یہ حضور کے اخلاق ہیں، یہ حضور کا مقام ہے، یہ حضور کی عاجزی ہے، یہ حضور کی انکساری ہے۔ فرماتے ہیں فاقبل ابوہ من الرداء، فرماتے ہیں اچانک دیکھتا ہوں کہ حضرت حارث جو سیدہ حلیمہ سعدیہ کے شوہر ہیں، حضرت حارث تشریف لے آئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک کا ایک حصہ ان کے لیے بچھا دیا،
اور انہیں بٹھا دیا. پھر کہتے ہیں اچانک ثم اقبلت امہ، پھر اچانک سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئی. پھر اپنی چادر مبارک کا دوسرا حصہ ان کے لیے بچھا دیا اور بٹھا دیا. پھر فرماتے ہیں اچانک کیا ہوا کہ ثم اقبل اخوہ من الرداء، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ردائی بھائی بھی تشریف لے آیا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فقام لہو، پھر اس کے لیے کھڑے ہو گئے. فاجلسہ بین یدیہ، اسے حضور نے اپنے سامنے بڑی عزت اور تکریم سے بٹھا دیا. فرمایا یہ میرا خاندان ہے جو پورا ہو گیا. قربان جائیں عطائے مصطفیٰ پر، قربان جائیں سخائے مصطفیٰ پر، قربان جائیں اخلاق مصطفیٰ پر، قربان جائیں نسبت مصطفیٰ پر. بات یہ ہے اخلاق نہیں تو کچھ نہیں، سیرت نہیں تو کچھ نہیں، کردار نہیں تو کچھ نہیں. اگر بولنا نہیں آتا تو پھر کچھ بھی نہیں. اگر زبان شیریں نہیں تو کوئی حلاوت نہیں. اگر زبان میں حلاوت نہیں تو تاثیر نہیں. تاثیر نہیں تو فکر نہیں. فکر نہیں تو ابلاغ نہیں. ابلاغ نہیں تو دعوت نہیں. جب دعوت مکمل ہی نہیں ہو سکتی تو انقلاب کیسے آئے گا؟ انقلاب کی ابتدا اخلاق سے ہو رہی ہے. حضور سیدی شیخ الاسلام کا ایک واقعہ بیان کرنے لگا ہوں. آپ جنوبی پنجاب کے ایک علاقے میں پہنچے، رات کا وقت ہے. انہوں نے انتظام کیا مگر تنظیم کو پتہ نہیں تھا کہاں انتظام کیا ہے. وہ کسی کا گھر بن رہا تھا، ابھی کمرے بھی مکمل نہیں تھے، باتھ روم بھی مکمل نہ تھا، ابھی چھت بھی صحیح لگی نہ تھی. انہوں نے کہا حضور یہاں آرام کرنا ہے. مچھر بھی تھے، رات کا وقت ہے، گرمی بھی ہے. اب وہ شخص جو گھر والا تھا وہ پریشان ہو گیا کہ شیخ الاسلام آئے ہیں، میں کہاں سلاؤں، چارپائی کہاں بچھاؤں، کہاں سے پنکھا لاؤں، ایگزاسٹ بھی نہیں ہے. وہ جب پریشان ہوا تو حضور شیخ الاسلام نے اسے بلا لیا. اس نے ادھر آؤ. اس نے کہا حضور کیا؟ اس نے کہا یہاں ہاتھ لگاؤ میرے جسم کو. اس نے ہاتھ لگایا. فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا حضور یہ آپ کا گوشت ہے. فرمایا اپنے گوشت کو ہاتھ لگاؤ. لگایا. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ حضرت یہ بھی گوشت ہے. فرمایا جیسا تیرا گوشت ہے ویسا میرا گوشت ہے. جس گوشت اور پوست سے تو بنا ہے اسی گوشت اور پوست سے میں بھی بنا ہوں. جس طرح تجھے ماں نے جنا ہے اس طرح مجھے بھی جنا ہے. جس طرح تو ان علاقوں میں رہتا ہے میں نے بھی یہ سب کچھ دیکھے ہیں. شیخ الاسلام کوئی پہلے دن کچھ نہیں بن جاتا، وہ سب حضور کے در اور حضور کی امت کے غلاموں کے بھی غلام ہوتے ہیں. انہیں شیخ الاسلام کہتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کے استاد محترم مولانا عبد الرشید صاحب رحمت اللہ علیہ ملنے کے لیے آئے. آپ شیخ الاسلام ہیں، وہ آپ کے استاذ ہیں، مگر استاذ کا ادب یہی اخلاق مصطفیٰ ہے. میں نے آپ کو اپنی آنکھوں سے، اپنے ہاتھوں سے اپنے استاد کے جوتوں کو اٹھا کے سنبھالتے دیکھا. یہ نہیں کہ میں کوئی اور ہوں آپ کوئی اور ہو، نہیں، میں نے پڑھنا سیکھا. بات یہ ہے کہ اگر زبان نہیں تو کچھ نہیں، کردار نہیں تو کچھ نہیں، اخلاق نہیں تو کچھ نہیں، اگر منہاج نہیں تو کچھ نہیں. شیخ الاسلام کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ پیار سے ملتے ہیں، وہ اخلاق سے ملتے ہیں. ان سے کوئی مل جائے تو اسے بھولتے نہیں. 50 سال پہلے جس کو دیکھ لیں اس کا چہرہ بھولتے نہیں. یہ بات اس لیے ہے کہ یہ سارا کرم حضور غوث الورا کا ہے، یہ ساری نظر بارگاہ سرور کون و مکان کی ہے. آج اس امت پر یہ ذبوحالی کیوں ہے؟ ہمارے اخلاق نہ رہے، ہمارے آداب نہ رہے، ہمارا کردار نہ رہا، ہماری زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا سیرت مصطفیٰ نہ رہا، اسوہ مصطفیٰ نہ رہا، قدوہ مصطفیٰ نہ رہا. ہم خود اپنی سیرت اور کردار بنانے بیٹھ گئے. آج تاثیر کیوں ختم ہو گئی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پہلا ادب وہ ہوگا، پہلا اثر وہ ہوگا. اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب کو انفسکم و اہلیکم نارا،
سب سے پہلے دعوت اپنے گھر والوں کو دو، اپنی اولاد کو دو. جس کی دعوت کی تاثیر جس کے گھر میں نہ ہو، میں سمجھتا ہوں اسے اخلاق مصطفیٰ سے کچھ نہیں ملا. اگر اس کے گھر میں انقلاب آ جائے، اس کے اہل خانہ میں انقلاب ہو، اس کے گھر والوں میں انقلاب ہو، اس کے بچوں میں انقلاب ہو، اگر ان کے بچوں کی جبینیں خدا کے حضور نہ جھکتی ہوں، انہیں اخلاق نہ آتا ہو، اس کا مطلب ہے ابھی گھر والے کو حضور کے اخلاق کا پتہ ہی نہیں. اس انقلاب، یہ آنن فانن، یہ زبانی کلامی انقلاب کچھ نہیں. اس انقلاب کی ابتدا اس دل سے ہوگی. اس دل کی قدروں کو، اس دل کی سوچ کو، اس دل کی کائنات کو بدلنا ہوگا. ان عادات اور خصلتوں کو بدلنا ہوگا. اس نظام کو بدلنے لگے ہیں. مصطفی انقلاب کا سویرا انشاءاللہ تعالی طلوع ہوگا انشاءاللہ ہوگا، اور آپ کا مقدر بدلے گا. مگر بات یہ ہے کہ جس دن مقدر بدلے اس دن اخلاق کا مقدر بھی بدلنا چاہیے. جس دن قوم کا مقدر بدلے آپ کے اوصاف کا مقدر بھی بدلنا چاہیے، آپ کی اعمال کا مقدر بھی بدلنا چاہیے، اوڑھنے بچھونے کا مقدر بھی بدلنا چاہیے، ہماری زبانوں کا مقدر بھی بدلنا چاہیے، ہمارے اعمال کا مقدر بھی بدلنا چاہیے. حضور شیخ الاسلام سے لوگ اس لیے محبت کرتے ہیں. ایک طبقہ کہتا ہے عالم ہے، مگر اکثریت کہتے ہیں آپ بڑے شیریں ہیں، آپ بڑے خلق والے ہیں، آپ بڑے پیار والے ہیں. اپنے ورکروں کو اس طرح گلے لگا لیتے ہیں کہ ایک دفعہ جسے گلے لگا لیا پھر چھڑوایا ہی نہیں. آپ اس لیے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں. آج کسی کی حکومت ہے چلی گئی، بادشاہتیں جن کی تھی چلی گئیں، شہنشاہیتیں جن کی تھی چلی گئیں، جن کے سورج چڑھے غروب ہو گئے، جن کو مقام و مرتبے ملے ختم ہو گئے. آج حضور شیخ الاسلام کے پیچھے دنیا متوالی کیوں پھرتی ہے؟ شہنشاہیت ہے، بادشاہیت ہے، وزارت ہے، وزارت عظمیٰ ہے؟ نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ غوث الورا کے گدا ہیں، وہ شاہ مدینہ کے غلام ہیں، وہ چاکر ہیں، وہ چاکروں کے بھی چاکر ہیں. یہ ان کا اخلاق ہے جس نے کایا بدل دی. آج ان دلوں میں انقلاب برپا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ قافلہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا. اخلاق بدل رہے ہیں، بدلتے رہیں گے، رویے بدل رہے ہیں، بدلتے رہیں گے. اور یہ سورج طلوع ہوا ہے، اس لیے حضور سیدنا غوث العظم کے غلاموں پر اسی سورج کا کمال ہے کہ قدمی حاضی علی رقبتی ولی اللہ. پھر فرماتے ہیں لکل ولی لہو قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی، کہ ہر ولایت والے کو کسی کا قدم ملتا ہے، مجھے قدم مصطفیٰ مل گیا ہے جس کو زوال ہی نہیں. تو زوال غوث الورا کیسے ہوگا؟ اور جن شیخ الاسلام پر قدم غوث الورا ہو ان کی ولایت اور غوثیت اور مجددیت پر زوال کیسے؟ اور جن کے منہاج پر قدم غوث الورا ہو ان کے منہاج پر زوال کیسے؟ لوگوں کے سورج طلوع ہوتے ہوئے آپ نے دیکھے، غروب ہوتے ہوئے دیکھے. منہاج القرآن کا سورج بڑھ رہا ہے، کرنیں بڑھ رہی ہیں. جس کو مل رہا ہے اسے بھی سورج بنا رہا ہے. وہ بھی سخی ہیں، وہ بھی لجپال ہیں. وہ کہتے ہیں ایک سورج سے کام نہیں چلے گا، جس کو یہ سورج کرم کر دے گا وہ بھی سورج بن جائے گا. ایک سراج کی ضرورت نہیں، یہاں پہ کئی سراج کی ضرورت ہے. یہ سارے کمکمیں بند کر انقلاب برپا کریں گے. یہ ساری روشنیاں اکٹھی ہوں گی تو سورج بنے گا، اور وہی سورج انقلاب کا سورج ہوگا، طلوع ہوگا. اور اس دھرتی پر غریبوں کا دور دورہ ہوگا. آپ کا دور آئے گا، آپ کا دور آئے گا، پھر اسے کبھی زوال انشاءاللہ نہیں آئے گا. آخری بات کر رہا ہوں کیونکہ حضور شیخ الاسلام نے فرما دیا مہر تاباں سے کوئی یہ کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے، بلکہ اپنی دھرتی کے ذرے ذرے کو، بلکہ اپنے منہاج کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا. وما علینا الا البلاغ المبین.